السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم شرک پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں اور آج اس کی 11ویں قسط ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ توحید جو مسلمان کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے پرہیز کیا جائے. اگر کوئی آدمی دن بھر میں 1,00,000 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور شرک کرتا ہے، وہ جیسے ہی شرک کرتا ہے پورے لا الہ الا اللہ کو ڈیلیٹ بھی کرتا رہتا ہے. اور لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے ہزاروں اعمال اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو. تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شرک کی جو ہے وہ 3 قسم ہے، اور پہلی قسم جو ہے شرک فی الذات ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ شرک فی الصفات ہے. تو شرک فی الصفات میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے ملوث ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے 2-3 جو ہے وہ صفات بیان کی کہ اللہ کے علم میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ایک بات. اور دوسری چیز جو ہے کہ اللہ ہر شخص کو، ہر چیز کو ہر جگہ سے دیکھتا رہتا ہے، جانتا ہے، اور کوئی بھی اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا، وہ پاورفل ہے. چوتھی چیز جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں ضروری چیزوں میں، کہ یہ بات آپ کو اس دن بتائی تھی کہ جو ہماری صفتیں ہیں بعض جو دیکھنے میں، جیسے اللہ بھی سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ سننا اور دیکھنا جو ہے وہ ہمارا اللہ کی جانب سے گفٹڈ ہے. اللہ نے ہم کو سننے کی اور دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. جب چاہے تو آنکھ ہو آپ اور ہم نہ دیکھ پائیں، کان ہو اور نہ سن پائیں، دماغ ہو اور نہ سمجھ پائیں. تو ہماری جو صفت ایسی دیکھنے میں سملر لگ رہی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو وہ گفٹڈ ہے، اور دوسری بات یہ ہے لمیٹڈ ہے، محدود ہے. وہ آپ کا ہمارا دیکھنا نہ بہت قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ زیادہ دور کا دیکھ سکتے ہیں. آپ بہت تیز بھی نہیں سن سکتے. ایک آدمی کان میں چلا کر کے آپ کو ایک بات کہہ دے تو آپ بولیں گے ہم سمجھ نہیں پائے. تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ ایک فریکوینسی ہے، اس سے زیادہ کم ہو جائے گی ہم سننے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ. بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ساری عبادت کا مغز دعا کر رہا ہے. حالانکہ اصل اس کا ترجمہ اس لحاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ساری عبادت کی جڑ دیکھی جائے گی کہ آپ مانگتے کس سے ہیں. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جب مانگنے کا معاملہ آیا تو آپ داتا کسی اور کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی داتا ہے. یہ جو مانگنے کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری جو تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو تم اپنے رب سے مانگو. ترمذی کی روایت ہے. پھر آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے غالباً، کہ ساری دنیا اگر مل کر کے آپ کو کچھ دینا چاہے، آپ کے لیے بھلائی کرنا چاہے، اور اوپر والے نے لکھ رکھا ہے نہیں، تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور ساری دنیا آپ کے ساتھ برائی کرنا چاہے، اوپر والے نے بھلائی لکھ رکھا ہے، تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہم مانگتے ہیں، یہ اس میں سب سے زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ مانگنے میں کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے. کیونکہ اگر ایک آدمی جس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اسی سے بات کر رہے ہیں، ایک تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں انک لا تسمع الموتى، کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے. یہ آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو سنا دیں. اللہ اگر چاہے تو قادر مطلق ہے، بہت سی چیز ایسی چاہتا ہے کرتا رہتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ آپ جب سلام کرتے ہیں تو ہم ان کو سناتے ہیں.
تو یہ قرآن میں سننا الگ ہے اور سنانا الگ ہے. خود سے وہ سنتے نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جا کر کے کسی قبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ آپ، ایک تو وہ کہتا ہے، ڈائریکٹ کہتا ہے کہ آپ مجھے بیٹا دے دیجیے. یہ جو بیٹا مانگ رہا ہے وہ بیٹا دے نہ دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ بندہ ہماری دل کی بات جانتا. وہاں تو بندہ زور سے بولتا بھی نہیں ہے. سننے کی بات تو اس وقت آئے گی جب آپ وہاں پر زبان سے کھلا کر کے بولیں. وہاں تو بندہ جو دعا مانگتا کیسے مانگتا ہے؟ چیختا تو نہیں، وہاں چلاتا بھی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرا ہوا شخص آپ کے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، نمبر ایک. دوسری چیز یہ ہے، وہ ایک بزرگ ہے وہ جس کی زبان کنڑا ہے، مانگنے والا ملیالم آ گیا یا ہزاروں لینگویج والے آئے، تو دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا مطلب مرنے کے بعد وہ ساری لینگویج جاننے لگا. وہ کون سے کالج میں چلا گیا بھائی مرنے کے بعد کہ جتنی لینگویج بیک وقت جاننے لگا؟ ایک آدمی طاقتور ہوتا ہے چاہے تھوڑا چاہے زیادہ حیات میں، مرنے کے بعد تو اس کی وہ جو طاقت رہتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ تو اتنا بھی طاقت نہیں رکھتا بیچارہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص. کیا آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا رہے ہیں کہ گرم پانی سے نہلا رہے ہیں، زیادہ ٹھنڈا ہے یا زیادہ گرم ہے؟ وہ کچھ بولتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری طاقت کیا ہے؟ وہ ختم ہو چکی ہے. تو ایک پرابلم تو یہ آتی ہے کہ جب آپ اس کو جا کر کے کہتے ہیں، زبان بھی نہیں ہلاتے ہیں، تو ابھی تک معاملہ تو سننے کا تھا، یہ تو معاملہ دل کے راز کو جاننے کا ہو گیا کہ آپ کے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. وہ یہ شرک اکبر ہے. اور اگر آپ کہیں کہ صاحب زور سے بولتے ہیں تو سوال یہ ہے، کوئی بھی آدمی، ابھی یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ یہ طے کر لیں کہ سب لوگ ایک ساتھ ہم سے مسئلہ پوچھیں گے. میں بولوں گا بھائی ایک ایک پوچھو. ایسی ہماری طاقت نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہم 100 50 200 آدمی کی بات ایک ساتھ سن لیں. یہ انسانی قدرت میں نہیں ہے. ہم کہیں گے بھائی ایک ایک آدمی بات کرو. اب وہاں پر جو بعض بڑے بڑے میلے اور لگتے ہیں جس میں 15 20 ہزار کبھی لاکھ آدمی ہوتے ہیں، وہ قبروں پہ جا کر کے ایک ساتھ چاہے 500 آدمی اکٹھا ہو، سوال یہ وہ سنتا کیسے ہے؟ جو مرنے سے پہلے ایک کی اس سے زیادہ نہیں سن پاتا تھا. سب لوگ اگر ایک ساتھ پکار رہے ہیں تو وہ کس کی سنتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم جس کو پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ چھوڑ کر، نہ یہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ یہ تمہارا نفع پہنچا سکتے. پورے ہم اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ کا مطلب کیا ایصال ثواب ہے. سوال یہ ہے کہ جو بندہ خود محتاج ہے آپ کی، کہ اس کے لیے آپ دعا کریں، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، وہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر وہ اتنا بڑا داتا ہوتا تو سب سے پہلے کیا ہوتا کہ کسی بزرگ کی خبر پر تم کھڑے ہو کر کے جب یہ کہتے ہو کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ میں نے جو پڑھا اس کو ثواب دے. سمجھ میں تو خود محتاج ہے. محتاج آدمی دوسرے آدمی کو کیسے عطا کر سکتا ہے؟ لہذا یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے. یہ جو پکارنے والا ہے یہ نہ آپ کی سن سکتے ہیں اور نہ ایک پتا ہلا سکتے ہیں، تن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ہیں. جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی ساری فائل اب اللہ کے نزدیک ہے. وہاں پر جہاں پر آپ جا کر کے اس کو پکار رہے ہیں یا اپنے گھر سے اس کو پکار رہے ہیں، معاملہ تو اب قبر پہ جانے کے علاوہ کا بھی ہے نا. جب ایک آدمی اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے گاڑی سے گر گیا، موٹر سائیکل سے گر گیا، سائیکل کہتا ہے یا غوث المدد، مطلب کیا ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی رکھ دیا غوث العظم. نام ہی رونگ ہے. یہ کسی آدمی کو غوث العظم کہنا کہ سب سے زیادہ مدد کرنے، سب سے زیادہ مدد کرنے والا اگر حیات ہے تو چلو ٹھیک ہے، آپ انسانوں درمیان میں کہہ رہے بھائی یہ بڑا مدد کرنے والا ہے. مرنے کے بعد کیسے اس کی طاقت ہے کہ وہ آپ کے 2500 کلومیٹر سے سنتا ہے؟ بھائی امریکہ نے بمباری کی عراق کے اوپر، ملک پورا تباہ کر دیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے قریب تک بم گرا، وہ اس بم کو نہیں روک سکا. اس کو چاہیے تھا 2-4 بم اٹھاتا اور انہیں کی طرف پھینک دیتا. اتنی اگر قدرت ہے، آپ کی 2500 کلومیٹر سے سن رہا ہے بندہ، وہ وہیں پر جو بم آ رہا ہے اس کو کیوں نہیں روک دے رہا ہے؟ یہ
وہ ساری چیزیں ہیں جس سے نبی نے سختی سے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ لوگوں میں دنیا میں تمہارے سامنے رہوں یا نہیں رہوں، پرابلم تمہاری میں سالو کرتا رہوں گا، تمہاری جب پرابلم آئے تو تم میری قبر پر آ جانا. اچھا، قبر پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جب آپ وہاں جا کر کے بھی زور سے نہیں بول رہے، دل سے جہاں کی جانے کی بات ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بھی ویسے آپ زبان نہیں کھول رہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جہاں تک مدد کرنے کی بات ہے تو قبر پر جانا ہی کیا ضروری ہے؟ وہاں بھی آپ نے جا کر کے زبان کھول کر بات نہیں کی، دل ہی کی بات کو سمجھا، تو دل کی بات کو کہیں سے سمجھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت ہماری کرنی چاہیے تھی کہ دیکھو بھائی میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، لوگوں میں ایسے ہی تمہاری مدد کرتا رہوں گا جیسے آج کر رہا ہوں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں قرآن حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہارے مسئلے کا حل ہے. ایک مرتبہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی آپ نے باغ ڈور سنبھالی خلافت کی، پرابلم شروع ہو گئی اور بڑی بڑی خطرناک پرابلم شروع ہوئی. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر پر نہیں گئے کہ آپ اللہ کے بڑے چہتے ہیں، سید الانبیاء ہیں، ایسے موقع پر آپ ہماری مدد فرمائیے ورنہ اب اسلام کی گاڑی پٹری سے اتر رہی ہے. ایک مرتبہ بھی اگر بندہ جاتا، ابو بکر سے زیادہ کون جانتا ہے اس مسئلے کو، اور ابو بکر سے زیادہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ جانتا ہے؟ تو یہ سب ہندوستانی، کیونکہ ہم پرانے پجاری ہیں لوگوں کے، وہ ہمارے گٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ ہمارے مزاج سے نکل نہیں رہا ہے. سب سے بڑی دولت عرب کے پاس جو ہے مادی دولت کے بعد وہ توحید کی دولت ہے، یاد رکھیں. آپ یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، آپ جتنے اپنے ٹیم ٹام ہیں وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. ان کو جو اللہ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے وہ صرف توحید کے صدقے میں دے رکھا ہے. توحید میں پکے، بدعت نہیں کریں گے. یہ دو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، بکیا سارے گناہ کرتے رہے اپنی جگہ، لیکن یہ دو گناہ عرب سے ممکن ہی نہیں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے جب یہ پڑھتا ہے نا، وہ ایک شکل تو خود سے پڑھنے کی ہے، ایک شکل نماز میں سننے کی ہے. ہر روز قرآن مجید کلہاڑا مارتا ہے شرک کے اوپر. اب وہ چونکہ آپ سمجھتے نہیں ہیں لہذا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اب جب امام نے تلاوت کی اور پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ محمد اعظم کہہ دیجئے اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو ساری بھلائیاں اپنی جھولی میں ڈال لیتا. وہ جب یہ سنتا ہے نا، تم اس کو لاکھ سمجھاؤ کہ حضور عالم الغیب، وہ بولے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. ایک آیت تو ایسی ہونی چاہیے تھی. جتنے بھی علم غیب کی باتیں لوگ کرتے ہیں سب اس سے یہ نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، اس نبی نے ایسے ایسے عقیدے کو بھی کنفیوز کر کے چھوڑ کے گیا، نعوذ باللہ. تو کم سے کم دو چار کی طرح بتا کے جا کر دیکھو بھائی، اللہ جتنا جانتا ہے، اللہ نے ہم کو بھی اپنا پورا علم دے دیا. ایک جملہ بول دیتا، بات ساری کی ساری کیا ہوتی، ختم ہو جاتی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے اگر آپ قرآن پڑھیں گے ایسے تمام مسائل میں وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے. اس معاملے میں بھی جہاں پہ رمضان کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، وہاں پر پروردگار عالم اس کے آخری رکوع میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے میں تو بڑا قریب ہوں تم سے. تم جن کو پکارنے جا رہے ہو ان کے بارے میں نمبر 1 سننے کا ڈاؤٹ، نمبر 2 مدد کرنے کا ڈاؤٹ. وہ سارے ڈاؤٹ موجود ہونے کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر وہاں جا رہے ہو، اور میں تم سے قریب ہوں. کیا کہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. جو ذات سب سے قریب ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے قریب ہونے کا مطلب کہ تم کو چاہیے کہ جب تمہاری پرابلم ہے تو مجھ سے. اچھا، اب وہ جو لوگ بات یہ کہتے ہیں جناب وہ اللہ ہے اور ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں اور اس کی ذات ہے،
اللہ نے اپنی جو صفت رحمان اور رحیم کی رکھی ہے کس لیے کہ آپ اس کی پوری کائنات اور اس کو بڑا جان کر کہیں خوف رکھا جائے. وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہوں. آپ اپنی ماں سے کتنی دور ہیں؟ آپ کی پرابلم ماں سے ہے یا ماں سے کوئی چیز مانگنا ہے، آپ کو کتنا شرم آتی ہے اور کتنا آپ تکلف کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ ماں کے لاڈلے ہوں گے اتنا آپ اپنی خواہشیں اپنی ماں کے سامنے رکھ کر، بچہ ضد کر کے ماں کو منوا لیتا، اسے معلوم ہے کہ ممتا پر یہ مجبور ہو جائے گی اور میری خواہش کو پورا کرے گی. وہ کیوں کہتا ہے میں ماں سے زیادہ، وہ کہہ سکتا تھا میں بھائی دنیا والوں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، کیونکہ وہ جو آپ تکلف سمجھ رہے ہیں اس کے بڑپن کی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر اپنی صفت رحمان اور رحیم رکھی ہے کہ میں اتنا رحمان اور رحیم ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں. یہ جو آپ، جیسے میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ آپ کو اپنی ماں سے کوئی بات کہنی، آپ بازو والے سے جا کر کے بولیں انٹی امی سے کہیے کہ میرا مسئلہ حل کر دے، اس کا مطلب تمہاری امی سے تمہاری 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، آپ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اتنا زیادہ معاملہ خراب آپ نے کر لیا کہ آپ آنٹی کو لے کر کے بیچ میں جا رہے ہیں. ایسے ہی جب پروردگار عالم کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب تمہارا آنکڑا 36 کا چل رہا ہے، اور اگر رب سے تمہاری لڑائی ہے تو کوئی مائی کا لال اس لڑائی کو ختم نہیں کر سکتا. آپ کو تو اتنا زیادہ اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگیں گے. لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ نہیں جا سکتے، پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. یہ سب مثالیں اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پرائم منسٹر آپ پورے ہندوستان سے کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ اس کی ویکنس ہے، جس کا کمال نہیں ہے. اس کی ویکنس کیا ہے؟ اس کی ویکنس سب سے پہلے یہ ہے کہ تم گئے اور تم نے شوٹ کر دیا، کیا کر لے گا وہ؟ تو اس کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی جان کا ہے. وہ اس لیے بیچارہ قانون بنایا ہوا ہے کہ سیکیورٹی کے تحت آؤ، فلاں سے پرمیشن لے کر آؤ. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ پرائم منسٹر تک پہنچ جا سکتے. پرائم منسٹر کی اپنی کمزوری ہے. اچھا، اور اگر وہ کہہ دے کہ بھائی آپ لوگ سب لوگ آئیے، اس کی دوسری کمزوری ہے کہ سارے لوگوں کی وہ ایک ساتھ سن نہیں سکتا. وہ کہتا بھائی ایک ایک آدمی آؤ جو پرابلم ہے بتاؤ. تو دونوں اس کی کمزور، ان دونوں سے ہمارا رب کیا ہے؟ پاک ہے. تم سب لوگ مل کر اس کو مارنا چاہو تو مار نہیں سکتے ہو. تو نہ اس کو سیکیورٹی کی پرابلم. اور سننے کی جہاں تک بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر ایک وقت میں مجھے پکارتی ہے تو میں ایسے ہی سنتا ہوں گویا انڈیویجول سن رہا ہوں. یہی تو ان کا کمال ہے. اسی کمال کو آپ نقص پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جس کمال کی بنیاد پر ہم کو ناد ہے کہ میرا رب ہے، وہ مالک ہے، میں اس کا پجاری ہوں، اسی پر آپ نے اٹھا کر کے کیا کر دیا؟ سوالیہ نشان رکھ دیا. لہذا یہ جو پکارنے کی بات ہے اس میں ڈائریکٹ اپنے اللہ سے پکارنا سب سے افضل بات ہے. یہ جو وسیلے کی بات ہے ہم اس پر کل بات کریں گے. کل تو خیر میں نہیں ہوں، 2 دن میں نہیں ہوں. انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ وسیلے کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے. کہ آپ جو کسی کے طفیل میں، صدقے میں، وہ ہم انشاءاللہ الگ سے بات کریں کیونکہ وہ الگ ایک تقریر ہے. لیکن اتنی بات یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل ڈائریکٹ یہ ہے کہ اپنے رب ذوالجلال سے مانگا جائے. اور اس کے ساری صفت پروردگار عالم کی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحم والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا روب ایسا ہو کہ وہ، اسی لیے ہر جگہ جہاں جہاں اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں پاورفل ہوں، میں عزیز ہوں، میں زبردست ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ فوراً ایک صفت لگاتا ہے. کبھی کہتا ہے عزیز ہے لیکن رحیم ہے. کیونکہ جب پاور آتا ہے نا تو آدمی کے ڈس بیلنس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ہم تو ڈس بیلنس ہو ہی جاتے ہیں پاور آتے ہی. پروردگار عالم اپنے پاور کو کہتا ہے کہ میں پاور رکھتا ہوں لیکن حکمت کے ساتھ رکھتا ہوں. میں پاور رکھتا ہوں لیکن غفور الرحیم ہوں. میں پاور رکھتا ہوں، اس بات کو سمجھتا ہوں کہ پاور کا استعمال کیسے کیا جائے. آپ کا ہنسنا، آپ کا غمگین ہو جانا، جیسے عدالت میں یا کسی کے سامنے آپ نے رو کر کے اس کے دل کو پسیج کر دیا، یہ کوئی چیز پروردگار عالم پر افیکٹو نہیں ہوتی ہے اگر وہ اصلی نہیں ہے. آپ رو رہے ہیں اس کے خوف سے، پروردگار عالم آپ کے اس رونے کو بڑا محترم سمجھتا ہے. لیکن آپ جہاں ایکٹنگ کر کے رو کر کے جیسے ہم پبلک کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، متاثر کر لیتے ہیں، ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے. لہذا رب ذوالجلال سے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، کہ اصل مانگنا ہی اصل پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا توحید پرست ہے. گاڑی آ کر کے پھنستی یہاں پر ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟
अमिताभ बच्चन एक आदमी को बेटा नहीं है, लड़के नहीं है। वो कहता है दूसरा वाला कि मैं फलां के मज़ार पे गया, वहां पे चादर चढ़ाने की मन्नत मानी, बेटा हुआ। अब यहां पर इसके अकीदे का इम्तिहान होता है, क्योंकि अच्छा अब सवाल है उसको कैसे हो गया, उसको जो कैसे हुआ उसकी वजह ये है, ये अल्लाह ताला जानबूझ करके अकीदे का इम्तिहान ऐसे ही लिया जाता है। अगर वहां पे जाने वाले किसी को बेटा नहीं मिले तो सारे लोग तौहीद परस्त हो जाएंगे, अपने आप के साथ बेकार है, दुनिया वाले बेवकूफ बनाना, वहां कुछ होता नहीं है। अब 2-4, 10%, 20% वहां वाकयात पेश आते हैं, वो आकर के उसका एजेंट बनता है और एजेंट बनने के बाद सारी दुनिया को प्रचार करता है। अब यहां पर आकर के आदमी का इम्तिहान होता है कि वो जो है अल्लाह से जुड़ा हुआ है या कि उस अकीदे से जुड़ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के महीने में शादी की, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। अरबों का कहना था कि शव्वाल के महीने में शादी करोगे तो लड़के नहीं पैदा होते। उनका एक मशहूर था, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। अब अगर कोई आदमी दूसरा होगा तो वह फौरन उस अकीदे को जोड़ेगा। साहब ये बात सही है कि शव्वाल के महीने में अगर शादी की जाती है तो लड़का नहीं होता है। ना होने के बावजूद, बात यही पे खत्म, ना होने के बावजूद भी अकीदा यार ये रखना है कि गलत है। वो ये सब्र की चाबी हमारे रब्बुल जलाल के पास है, वो जैसा चाहता है वैसा घुमाता है। ये ऐसे वाकयात अगर प्रैक्टिकली पेश भी आ जाए तो ये आपके अकीदे का क्या है, इम्तिहान है। और ऐसा होता रहेगा, ये भी आपको बता रहा हूं, ऐसा बहुत ज्यादा होता रहेगा। जितना आप तौहीद परस्त बनते जाएंगे उतना ऐसे आपके इम्तिहान होते रहेंगे। ये बातें आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह कल जिंदगी रही, कल से मुराद 2 दिन के बाद जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इसमें जो दुआओं में हम वसीले से दुआ मांगते हैं इसकी शरह क्या है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।